السلام علیکم۔ آپ ذرا اپنی اسکرین پر دیکھیں۔ یہ ایک میپ ہے جو کہ بتا رہا ہے دنیا میں کن کن ممالک میں 2013 میں 15 سال کی عمر میں شادی کرنا جائز تھی۔ جن ممالک کو بلو کلر میں دکھایا گیا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے وہاں منع تھی۔ جن ممالک کو یلو کلر میں دکھایا گیا ہے جس میں برازیل اور یورپ کے کچھ ممالک بھی شامل ہیں وہاں کورٹ کی اجازت سے بھی شادی کی جا سکتی تھی، اور اگر لڑکی بوائے فرینڈ سے پریگننٹ ہو جائے تب بھی۔ جن ممالک کو اورنج کلر میں دکھایا گیا ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے وہاں والدین اگر اجازت دیں یا اگر دین اجازت دے تو بھی شادی کی جا سکتی تھی۔ لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو ایک ایک کر کے تقریباً تمام ممالک نے 18 سال کی عمر سے پہلے کسی بھی صورت میں شادی کو جرم قرار دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر فن لینڈ میں 14 سال کی عمر میں بھی شادی کرنا جائز تھا، لیکن 2019 سے 18 سال کی عمر سے پہلے شادی کرنا جرم ہے۔ انڈیا جو ہے اس کے اندر مرد جو ہیں 21 سال کی عمر میں شادی کر سکتے ہیں اور عورتیں 18 سال کی عمر میں۔ چائنا میں مرد 22 سال کی عمر میں شادی کر سکتے ہیں اور عورتیں 20 سال کی عمر میں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں نیک لوگوں کو جسمانی سکون زانی لوگوں سے تقریباً 10-15 سال بعد حاصل ہوگا، اور یہی وہ عمر ہے جس میں لوگ آئی کیو اور ای کیو بیس ٹیسٹ دے کر اچھی یونیورسٹیز، اچھی جابس، ملٹری، سول سروسز وغیرہ میں داخلہ لیتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ دنیا کے اکثر ممالک نے سیڈاؤ کو ریٹیفائی کر لیا ہے۔ سیڈاؤ کیا ہے؟ سیڈاؤ ایک ایسا اگریمنٹ ہے جس کے اندر یونائٹڈ نیشن نے بہت سارے ممالک کو اکٹھا کر کے اگریمنٹ سائن کروایا ہوا ہے کہ جس کے مطابق آپ نے مرد اور عورت میں تمام ڈفرینسز کو ختم کرنا ہے۔ تو جن جن کنٹریز نے اس کو ریٹیفائی وغیرہ کیا ہوا ہے ان کے اوپر یہ لازم ہے ختم کرنا۔ پاکستان بھی ان ممالک میں آتا ہے جنہوں نے اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے کہ ہم مرد اور عورت میں تمام قسم کے فرق ختم کر دیں گے۔ اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین کو ہر جگہ ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کو کرکٹ بھی کھیلنے دیں، ان کو آپ جاب بھی کروائیں، ان کو سب کچھ کروائیں، گھر کے کام بھی ان سے چھڑوا دیں ایٹسیٹرا، وہ سیڈاؤ کی وجہ سے۔ لیکن امریکہ جو کہ یونائٹڈ نیشنز کو کنٹرول کرتا ہے اس نے خود سیڈاؤ سائن نہیں کیا ہوا، یعنی سائن تو کیا ہوا ہے، ریٹیفائی نہیں کیا ہوا۔ سائن کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ قانون ہے، یہ دنیا کے اندر چل رہا ہے، لیکن میں اس کو نہیں اپنے ملک میں امپلیمنٹ کروں گا۔ کیوں امپلیمنٹ نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اپنا راج چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح کے لوگ پاور میں آئیں جو کہ امریکہ کے مطلب کے ہیں، جو کہ اسرائیل کے مطلب کے ہیں، لیکن امریکہ کے اندر تمام وہ لوگ پاور میں ہوں جو کہ اس کے ملک کے لیے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر جہاں پہ زنا ایک چھوٹی عمر میں کرنا لا ہے وہاں پہ شادی بھی چھوٹی عمر میں کرنا لا ہے۔ امریکہ میں کچھ اس طرح کی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ 14 سال کی عمر کے اندر بھی لڑکا لڑکی شادی کر سکتے ہیں، اور بہت ساری اسٹیٹس ایسی ہیں جس کے اندر 16 سال کی عمر میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ نے ایسا کیوں کیا؟ خود کیوں اس نے شادی کی ایج کو 18 نہیں کیا؟ لیکن یورپین کنٹریز کو مجبور کر دیا کہ آپ جو ہیں زنا کی ایج کو بے شک چھوٹا رکھیں لیکن شادی کی ایج کو آپ آگے لیں۔ اسی طریقے سے ایران نے بھی سیڈاؤ کو ریٹیفائی نہیں کیا کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام میں عورت اور مرد کو ہر طرح کی برابری نہیں دی جا سکتی، اور 18 سال کی عمر سے پہلے شادی کو بھی جرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیڈاؤ امپلیمنٹ ہونے کے بعد زانی لوگ زنا تو 14-15 سال کی عمر میں کر سکتے ہیں، لیکن نیک لوگ شادی 18 سال کی عمر سے پہلے نہیں کر سکتے، اور 18 سال کی عمر بھی نہیں۔ دنیا میں وقت کے ساتھ ساتھ شادی کی عمر بڑھی جا رہی ہے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے پاور جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی کہ جو لوگ ایمان سے دور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل غزہ کے اوپر اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، لیکن کوئی ممالک ایسا نہیں ہے جو کہ اس کو اس طرح سے روکے جس طرح کہ انہوں نے عراق کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ عراق کے اوپر اٹیک کر دیا، افغانستان کے اوپر اٹیک کر دیا، لیکن اسرائیل پہ اٹیک نہیں کیا، کیونکہ اوورال تمام ممالک کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا دین سے اتنا لگاؤ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے اندر اتنی بہادری اور نہ ہی ان کے اندر اتنا انٹرسٹ ہے۔ آپ سوچیں کہ غزہ کے اوپر بمبارڈمنٹ کی ہے تو وہاں پہ بہت سارے چرچ بھی تباہ ہوئے ہیں، لیکن عیسائی ممالک وہ کیوں کچھ نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ عیسائی ممالک کے اندر بھی اس طرح کی لا پاس کر کے کہ جس کے اندر زنا کی اجازت تو تھی لیکن شادی کی اجازت نہیں تھی، وقت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ پاور میں آ گئے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور صرف میں کنٹری ہیڈز کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے بزنس مین بھی اس طرح کے ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہوں وغیرہ، وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہوں جو کہ نیک نہ ہوں اور ان کو اسلام سے اتنا لگاؤ نہ ہو، اور تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح کا ان سے وہ کام لینا چاہیں وہ آرام سے لے سکیں۔ فیوچر میں اس طرح کے لاس کی وجہ سے کہ شادی کو آہستہ آہستہ اور آگے لے کے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے اور لوگ پاور میں آ جائیں گے، تو جس کے بعد کیا ہوگا کہ اسرائیل پورا عرب تباہ کر دے گا اور تب بھی لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر کشمیر کے اندر انڈیا نے تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا تب بھی پوری دنیا کچھ نہیں کہے گی۔ انڈیا میں 22 کروڑ مسلمانوں کو ذبح کر دی گیا تب بھی دنیا کچھ نہیں کہے گی، اور یہ گیم اسی وجہ سے کھیلا جا رہا ہے کہ شادی کی عمر کو ڈیلے کرتے رہو اور زنا کی ایج کو وہ کرتے رہو۔ تو برائے مہربانی اس کو آپ ہلکا نہ لیں۔ وہ کمپنیز جو کہ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہیں کہ شادی دیر سے ہونی چاہیے، یا لڑکیوں کو بائکس دے رہی ہے، یا لڑکیوں کو کہہ رہی نہیں آپ کرکٹ کھیلیں وغیرہ ایٹسیٹرا، تو ان کمپنیز کا بھی آپ بائیکاٹ کریں۔ جزاک اللہ۔